یاد رکھیے گا، اور آپ کو عزت اللہ نے دینی ہے، لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو پرانے ہیں نا۔ یہی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ آپ نے جب شاعری شروع کی تو سارے شعراء نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دی، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آتا نا تو پھر وہ بدلہ لیتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار جدا ہوتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تصوف سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اب جو لوگوں نے تنگ کیا امام بصیری رحمۃ اللہ نے، پھر اب اتنا تنگ کیا لوگوں نے ان کو کہ وہ خیالات جو ہیں، خیالات کو بھر دیا، وہ خیالات پھر لفظوں کی شکل میں نکلے۔ اب کیا ہوا، آپ نے پھر جب بدلہ لینا شروع کیا، اب چیخے، اب مشہور کر دیے شعراء نے لوگوں میں، مردم بیزار انسان ہے، لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے، لوگوں کی عزت نہیں کرتا۔ بھئی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے امام بصیری تو تم نے ان کی عزت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ تم پرانے تھے، یہ نہیں ہیں، تم نے انہی کا مذاق اڑایا اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتے۔ جو تم نے دیا ہے اب وہ لو، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جیسا کیا ہے اب ویسا لو واپس۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ شاعری کے اندر عروج۔ اس کے علاوہ دوستی نہیں مل رہی تو آدمی دوستی کی تلاش میں پھر ادھر ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہی امام بصیری کا حال رہا، دوست تو ہے نہیں، پیار کے تلاش میں نکلتے ہیں، کبھی اس محلے کبھی اس محلے کبھی اس محلے، جگہ چینج کرنا پڑتی ہے۔ آخر کار آپ کو نوکری مل گئی، کاتب کی نوکری۔ ہمارے ہاں کاتب کہتے ہیں جو تختی لکھتا ہے، جو وہاں کاتب ہوتا منشی۔ تو گورنمنٹ کی نوکری مل گئی۔ گورنمنٹ کی جب آپ نے نوکری اختیار کر لی تو حاسدین اور بڑے اور بڑے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک حاسدین، ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے امام بصیری، تو حاسدین نے مشہور کر دیا مر گیا، آپ تک خبر پہنچ گئی تو آپ نے پھر کلام لکھا۔ اب سنیے، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں وہ نہیں ہوں کہ جو ان سے پہلے مر جاؤں، میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کی قبر پر روؤں گا جا کے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مریں گے، میں پہلے نہیں مروں گا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے زندگی کھو دی، تقریباً زندگی کھو دی تھی، مگر اس وزیر کی سخاوت نے دوبارہ زندگی دی۔ تو اس جملے سے پہلے مصرے سے اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ کس قدر آپ سے حسد کرتے تھے۔ تو نوکری جو ہے وہ آپ مسلسل کرتے رہے۔ ایک دفعہ آپ کو فوڈ انسپیکٹر بھی بنایا گیا، مگر آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ فوڈ انسپیکٹر بڑا عہدہ ہوتا تھا اس دور میں، کہ یعنی پوری مارکیٹ کی چیکنگ کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں کاتب ہی ٹھیک ہوں۔ اب سوال یہاں یہ ہے